فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اما بعد فقد قال حسین ابن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. صلوات پڑھ دے محمد والا. اس سلسلہ گفتگو جس کا آغاز کیا جا رہا ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کے اس کلمے سے اور اس فرمان سے ہو رہا ہے کہ جو امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے فرمایا تھا. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ. امام فرماتے ہیں جو نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں، کیوں؟ تو فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کی طرف بلایا جائے، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکا جائے. یہ دو چھوٹے سے باقی ہیں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن میں صرف ان دو جملوں کو، ایک اچھائیوں کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے، اور دوسرا برائیوں سے روکا جائے. اور جو اس سلسلہ گفتگو کا جو یہ 9 مجالس ہوں گی اس کا عنوان بھی یہی رہے گا، کربلا اور اسلامی اقدار. دیکھیے اگر آپ غور فرمائیے، لوگ کربلا کو ایک واقعہ اور ایک 61 ہجری کی جنگ اس طرح سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. اگر حقیقت میں آپ جائیے تو جو کربلا ہے، واقعہ کربلا، جو امام حسین نکل کر کربلا کے میدان تک پہنچے ہیں، تو حقیقت میں امام حسین نے میدان کربلا میں پورے قرآن کی تفسیر بیان کر دی ہے. آپ قرآن میں دیکھیے جو چیزیں آپ کو ملیں گی، ان چیزوں کی تفسیر آپ کہاں سے لائیں گے؟ آج انسان اردو سے آشنا نہیں ہے، عربی کیا پڑھے گا؟ ہندی میں لکھ کر اپنا کام چلا رہا ہے، تو قرآن کو سمجھے گا کیسے؟ قرآن کو جانے گا کیسے؟ دین کو کس طریقے سے سمجھے گا؟ یاد رکھیے، یہ جو محرم کی پہلی تاریخ ہوتے ہی فرش ازا بچ جاتا ہے حسینیوں میں، اور اس کے بعد مجالس کا انعقاد ہوتا ہے،
حقیقت یہ ہے کہ یہ حسینی موبائل یونیورسٹیاں ہیں کہ جس میں درس شروع ہو جاتا ہے تفسیر قرآن بیان ہونے لگتی ہے. دیکھیے ہر چیز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ بہت ہی چونکہ پہلی ہے اور میں نے کہا نہیں کہ جو موضوع کربلا اور اسلامی اقدار اس کے اوپر آپ غور رکھیے گا. ہوتا کیا ہے ابھی میں آپ کو اپنے سامنے پیش آیا ہوا واقعہ بتاؤں. چھوٹے امام باڑے کی مسجد میں جائیے, وہاں پر اتنا بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں ہندوؤں کا آنا منع ہے. دیکھیے گا ایک صاحب نے مجھے فون کیا, اور بہرحال ظاہراً یہ بات غلط ہے کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں دور سے کہ ہندوؤں کا آنا منع ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کرنے کے بعد یہ بات کہی مجھ سے کہ مولانا ایک سوال آپ سے. میں نے کہا جی فرمائیے کیا سوال ہے. کہنے لگے مولانا سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے جو مسجدوں میں لکھ دیا جاتا ہے. میں نے کہا دیکھیے جو لکھا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے, لیکن مسجد میں نجس نہیں جا سکتا ہے, شریعت نے روک کے رکھا ہے. مسجد میں غیر مسلم کی اجازت نہیں ہے, انٹری نہیں ہے, نہیں جا سکتا. اب آپ بتائیے مسجد میں وہ جا نہیں سکتا, مکے وہ جا نہیں سکتا, مسجد نبوی وہ جا نہیں سکتا. اور غور کیجئے گا بھئی وہ جا نہیں سکتا غیر مسلم, تو جب وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے تو پھر آئے کیسے؟ جب جا نہیں سکتا کہیں وہ تو پھر آئے کیسے؟ اور جب آئے گا نہیں تو بتلائیں گے کیسے؟ بھئی جب تک وہ آئے گا نہیں بتلائیں گے کیسے؟ لہذا لازم یہ ہے کہ مسجد سے شریعت نے روک دیا, مسجد سے مذہب نے روک دیا, وہ آ نہیں سکتا, ہم ان کی عبادت گاہ میں جا نہیں سکتے. تو لازم تھا کہ کوئی تو ایسا درس بنایا جائے, کوئی تو ایسا فرش بچھایا جائے کہ جہاں ہر مسلک کا آ کر بیٹھ جائے, ہر فکر کا آ کر بیٹھ جائے, ہر مذہب کا آ کر بیٹھ جائے. تو یاد رکھیے گا فقط یہ نام حسین ایسا نام ہے کہ جہاں ہندو بھی آ جاتا ہے, مسلمان بھی آتا ہے, شیعہ بھی آتا ہے, سنی بھی آتا ہے. یہ کلاس درست کیا گیا ہے, یہ کلاس درست ہوا ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کس کا ڈے بنایا جاتا ہے, کتنے نام ہیں اسلام میں. دیکھیے بڑی بڑی نامچین شخصیتیں ہیں. یا حسین ڈے سننے میں آئے گا یا علی ڈے سننے میں آئے گا. ان دو کے علاوہ تیسرا ڈے ہے ہی نہیں کوئی. اب وہ کبھی کبھی ہو جائے لیکن مستقل یہ ہر ایک مناتا ہے, چاہے کسی مسلک سے. آفیسز میں منائے جاتے ہیں. کیوں؟ بھئی ہر ایک کے پاس ایک شخصیت ہے, ہر ایک کے پاس ایک اس کا رہنما ہے. بہت توجہ کیجئے گا, ہر ایک کے پاس اس کا اپنے ایک قائد ہے, ایک رہنما ہے, ایک خلیفہ ہے, ایک پیشوا ہے. ہر قوم کے پاس, ہر مسلک کے پاس ہے. تو میں آواز دینا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہر مسلک والا اپنے رہنما, خلیفہ, پیشوا کا ڈے مناتا. بھئی ہر ایک منائے. آپ اپنے پیشوا کا ایک ڈے منائیے, وہ اپنے پیشوا کا ڈے منائے, وہ اپنے پیشوا کا رہنما کا ڈے منائے, ہر ایک منائے. لیکن پوری تاریخ گواہ ہے, معاشرہ گواہ ہے. اگر ابھی ماضی میں کسی کے نہیں ذہن میں تو ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیے گا صرف دو ہی ڈے ملیں گے, یا علی ڈے ہے یا حسین ڈے ہے. یہی دو ڈے ملیں گے. میں کہوں گا آپ کیوں نہیں ڈے مناتے؟ سب لوگ اپنا اپنا ڈے منائیں, سب لوگ اپنا اپنا ڈے منائیں اور سب لوگوں کو بلائیں. بھئی سب لوگ اپنا اپنا ڈے منائیں اور سب لوگ اپنا ڈے منانے کے بعد سب لوگوں کو بلائیں. ہر مسلک کے شخص کو بلائیں, ہر مزاج والے کو بلائیں, ہر ذہنیت کو بلائیں, ہر قوم کو بلائیں. یاد رکھیے گا
دے تو من سکتا ہے لیکن آنا محال ہے. اگر آپ کو تمام مسلک، تمام مزاج، تمام فرقے جمع نظر آئیں گے تو یا حسین کے نام پر جمع ملیں گے یا علی ابن ابی طالب کے نام پر ملیں گے. آپ دیکھیے علی ڈے منائیے، جس مسلک کے شخص کو بلانا چاہے بلا لیجئے، اور آئے گا بھی، بولے گا بھی، اور بولنے کے بعد کس طریقے سے تاریخ کو بیان کرے گا. اور یہی مسئلہ امام حسین کے سلسلے میں کہ حسین ڈے منا لیجئے، آئے گا شخص، بولے گا، بہترین بول کے جائے گا، علم کے ساتھ بول کے جائے گا، تاریخ کے حوالے سے بات کرے گا. کیوں؟ یاد رکھیے، کیونکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے حقیقت اسلام کو پہچنوایا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام کیا ہے. آج اسلام کو آپ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، آپ نے مزاجوں کو کیسے بدل دیا. اسلام اورنگزیب و جہانگیر میں نظر آئے گا، کہاں اسلام ملے گا؟ یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ جو آج اسلام آتنکواد کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے. جب آپ اسلام کو بادشاہوں سے ملا کر پیش کیجئے گا تو اسلام آتنکواد کی شکل میں نظر آئے گا، اور اگر اسلام کو اماموں کی پیروی اور تعلیم کے ساتھ پیش کیجئے گا تو اسلام جہاد نظر آئے گا. آپ غور کیجئے، اسلام کا کیا چہرہ؟ امام حسین جو کربلا میں تشریف لائے، وہ کیوں لائے؟ تاکہ حقیقت اسلام کو بیان کیا جا سکے، اقدار اسلامی سے لوگوں کو آشنا کرایا جا سکے. اس لیے امام حسین کربلا میں آئے تھے. اور مولا نے صرف 2 لفظ جو آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، 2 لفظ، کیا؟ نیکیوں کی طرف بلایا جائے، برائیوں سے روک دیا جائے. صرف اس لیے امام حسین آئے تھے، جنگ کرنے نہیں آئے تھے. آج ہم جو ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو یاد رکھیے، ہم حقیقت اسلام کو پہنچاتے ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں. ہم تو فرش ازا بچھا دیتے ہیں، اس کے بعد جس کو بھی اس یونیورسٹی میں آ کر درس لینا ہو وہ خود آ کر بیٹھ جاتا ہے، جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، جو اسلام کو جاننا چاہتا ہے. یہ ہے حقیقت. اور ہم کو، چونکہ یہ موضوع جو میں نے رکھا، اسلامی اقدار، کربلا، آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیے، نہ برائیوں سے روکا جا رہا ہے، نہ اچھائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. قرآن کریم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بہترین امت کی نشانی یہی ہے، مومنوں کی یہی پہچان ہے، صالحین کا یہی انداز ہے. یہی انداز ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. مومنوں کی یہی خصلت. لیکن معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ حقیقت میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ حقیقت کی منزل میں آ کر دیکھیے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا معاشرے کے اندر یہ چاہیے کہ جب ہم مجلسیں کریں اور مجلسوں کا انعقاد کریں تو ہم کو یہ لینا چاہیے کہ میرے مولا کا مقصد کیا تھا. ہمیں مقصد امام حسین کے اوپر نگاہ رکھنا چاہیے اور امام کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد کیا تھا. مقصد تھا برائی کو روکنا، مقصد تھا اچھائی کو عام کرنا. آج اچھائیوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کوئی قوم پیچھے نہیں مڑتی ہے، لیکن ہم کو ریورس گیئر مار کے پھر سے شروعات کرنا پڑ رہی ہے. پھر سے ہم کو پیچھے جا کے
اور بات کرنا پڑ رہی ہے کہ بھیا اچھائیوں کی دعوت دی جائے, برائیوں سے روکا جائے. ان تفاصیل میں نہیں جاؤں گا, میں سب کے سامنے ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ کیا ہے, کس طریقے سے معاشرے کے اندر, کس طریقے سے قوم کے اندر, کس طریقے سے گفتگو انداز عمل کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حسینی ہے اس کے کردار کو معاشرے کے کردار سے ملا کر دیکھا جائے. اگر اتفاق اور اتحاد کی دعوت مل جائے تو حسینی ہے, اگر اختلاف اور انتشار پیدا کرتا ملے تو پھر حسینی نہیں ہو سکتا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے, اتحاد اتفاق. جب تک ہم اس چیز کو نہیں لیں گے, آپ فکر کریے, سوچئے, ہر منزل کے اوپر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. کربلا کو ہمیں سامنے رکھنا ہے, کربلا اس کو ہم کو سامنے رکھنا ہے اور کربلا کو دیکھنا ہے کہ میرے مولا نے جو قربانیاں پیش کی, میرے مولا نے جو سب کو اسلام پر سے نثار کیا, وہ کیوں, مقصد کیا تھا. اس مقصد کو سامنے رکھیں, اور اگر اس مقصد تک ہم پہنچ جائیں تو یقینی طور کے اوپر ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں. اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں, بالکل ایک صلوات پڑھیے محمد والے. میں آج پہلی مجلس میں دو ایک چیزیں بیان کر رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں کہ جو بیٹھے سن رہے ہیں, جو حسینی چینل کے ذریعے سے اپنے گھروں میں سن رہے ہیں, میرے اس بات کے اوپر غور کریں, فکر کریں, سوچیں. کربلا میں کتنے تھے امام حسین کے ساتھ؟ 72, 71 تھے اور ایک امام حسین 72. ان 72 میں سن و سال سب کا ایک تھا؟ نہیں. 6 مہینے کا بھی تھا, 12 سال کا بھی تھا, 18 سال کا بھی تھا, 32 سال والا بھی تھا, 50 سال, 60 سال, 57 سال, 80 سال, سب سن و سال کے تھے. ایک خاندان کے تھے. جتنے 72 تھے سب کی عمریں مختلف تھیں, الگ الگ عمر تھی. پہلا مرحلہ. سب ایک خانوادے کے تھے؟ نہیں. حبشی بھی تھے, جناب جون کہا کہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف رنگوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف لوگ تھے. دوسرا اختلاف, تیسری منزل, یہ سب کے سب کیا پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات کی صحبت سے اور ان کے ساتھ ہوتے ہوئے امام حسین تک پہنچے تھے؟ یعنی سب ابتدا سے مسلمان تھے؟ نہیں. ہر ایک کے اسلام کو قبول کرنے کا وقت الگ الگ تھا, زمانہ الگ الگ تھا, مدت الگ الگ تھی. بہت توجہ کیجئے گا. کوئی 10 سال پہلے اسلام میں آیا, کوئی 20 سال پہلے اسلام میں آیا, کوئی زمانے رسول سے تھا, کوئی زمانے مولا کائنات سے تھا, کوئی راستہ چلتے مل گیا اور کوئی شب عاشور آ گیا. بہت غور کیجئے گا. یہ پہلی مرحلہ ہے, اس لیے میں اشارے کے ذریعے سے کچھ مبادیات ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں تاکہ انہی چیزوں کو آگے پھیلایا جائے. میں نے کہا کہ سب کی عمریں الگ, سب کے حسب نسب الگ, سب کے رنگ الگ, سب کا اسلام کا زمانہ الگ, سب چیزیں مختلف. کہیں پر بھی کسی میں کوئی اتحاد نہیں کہ صاحب یہ سب ایک ہی قوم قبیلے کے ہیں, یہ سب ایک ہی حسب نسب کے ہیں, یہ سب ایک ساتھ اسلام کو لے کے آئے تھے, یہ سب ایک ہی جگہ سے آئے تھے, یہ سب ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے, یہ ایک ہی کی اطاعت کر رہے ہیں. نہیں, سب میں اختلاف ہے, سب مختلف ہیں, ہر ایک چیز الگ الگ ہے. لیکن جب شب عاشور شمع گل کی گئی
اور کہا گیا چلے جاؤ تو کوئی گیا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے۔ میں کہتا ہوں حبیب پرانے تھے، زہیر پرانے تھے، اے وہب آپ چلے جائیے، آپ تو تازے تھے۔ یا جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو ہر ایک نے کہا کہ مولا پہلے مجھ کو جانے کی اجازت دیجئے، مولا پہلے مجھ کو جانے کی اجازت دیجئے۔ ارے کوئی تو ہوتا جو کہتا مولا میں آخر میں جاؤں گا، بھئی کوئی تو بولتا کہ اے مولا ہم سب سے آخر میں جائیں گے، اور کہہ دیتے مولا میں تو ابھی آیا ہوں، ابھی میں کیا کروں گا جا کے، میں سب سے آخر میں جاؤں گا۔ کیا جذبہ؟ سب کا ایک جذبہ تھا، پہلے ہم۔ بہت غور کیجئے گا، میں ایک مرحلے میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ اسلامی اقدار کی جو منزل ہے وہ یہیں سے کربلا سے سمجھ میں آئے گی۔ سب الگ، مدت الگ، ٹائم الگ، رنگ الگ، قوم قبیلہ الگ، سب کچھ الگ۔ اسلام، دائرہ اسلام میں آنے کا سن الگ، عمر الگ۔ لیکن آپ دیکھیے دو مرحلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک شب عاشور کا مسئلہ ہے اور ایک صبح عاشور کا مسئلہ ہے۔ کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک بہت آسان سا جملہ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، ہر چیز میں جس میں اختلاف تھا، جہاں ہر موضوع، ہر نقطے پہ اختلاف تھا، ان سب میں ایک نقطے پہ اختلاف تھا، جانثاری امام حسین، فداکاری امام حسین، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہر ایک اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ آج جو حسینی ہونے کی بات کرتا ہے، کم سے کم کربلا سے یہ درس لے لے، سن و سال کو بھلا دے، قوم قبیلے کو بھلا دے، بزرگی اور چھوٹے پن کو بھلا دے، کم سے کم یہ جانے کہ کربلا کا معیار یہ کہ حسینی ہمیشہ متحد ہوتے ہیں۔ حسینی ہمیشہ ملے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے کربلا ہے، کربلا ہے ان کے سامنے۔ اب میں کسی اور کی بات، دیکھیے میں نے ایک بہت احتیاط سے جملہ کہا ہے، حسینی۔ اب جو حسینی ہوگا وہ سب ملا ہوا ہوگا، اور جو اختلاف کا مرکز بنے، جہاں سے اختلاف نمایاں ہونے لگے، جہاں سے اختلاف نظر آنے، سمجھ لیجئے گا یہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ آپ دیکھیے سب میں اختلاف، سب چیزوں میں اختلاف، لیکن جب نقطے کے اوپر آ گئے، مرکز کے اوپر آ گئے، ذات امام حسین پر سب متفق آ گئے، تو اب کوئی اختلاف بتائے مجھے، کوئی اختلاف ہے؟ تو میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک طالب علم ہوں اور اس طالب علمی کے ذریعے میں اپنے بزرگوں تک سے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی حسینی ہے تو اس میں اختلاف ہونا چاہیے یا اتحاد ہونا چاہیے؟ اختلاف ہو یا اتحاد ہو، بتائیے، میں طالب علم پوچھ رہا ہوں۔ اور اگر اتحاد ہونا چاہیے، میں کسی اور چیز پہ اتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حسینیت پہ اتحاد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نقطہ بھی دے رہا ہوں، مرکز بھی دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو اس نقطے سے اختلاف ہے تو پھر آپ کے نطفے میں شک ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور اگر یہ نقطہ جو ہے بالکل درست و پرفیکٹ ہے تو پھر آئیے اس پرچم میں آ جائیے، کیونکہ میں نے جہاں سے کہا تھا، اشارہ کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ پرچم تو وہ ہے، یہ
परचम तो वो परचम है कि जिस परचम के नीचे गैर आके जमा हो जाते हैं। ये परचम है, किसी का डे किया, मैंने आपसे कहा कोई कर लीजिए, आए नहीं आए, लेकिन जब हुसैन डे होता है तो फिर हिंदू भी आके तकरीर करता है, फजाइल इमाम हुसैन बयान करता है, सुन्नी भी आकर तकरीर करता है, फजाइल इमाम हुसैन बयान करता है, शिया भी आकर तकरीर करता है, फजाइल इमाम हुसैन बयान करता है। तो जहाँ गैर जमा हो सकते हैं वहाँ अपने क्यों नहीं जमा होते? जहाँ गैर आ जाते हैं वहाँ अपने क्यों नहीं जमा होते? उनको अपनों को भी जमा होना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन एक है। मैंने देखिए 2 मरहले आपके सामने बयान किए थे, और वो 2 मरहले क्या थे? मैंने कहा या ज़ात अमीरुल मोमिनीन या ज़ात इमाम हुसैन। ये 2 डे ऐसे होते हैं कि जिसमें हर एक जमा होता है इनका। अब अगर किसी को भी जमा होना है और इन दोनों की, भाई याद रखिएगा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैं बहुत ही इत्मीनान से बता रहा हूं आपको। देखिए 2 मैंने बताया ना, तीसरा डे जाहिरन कभी अगर किसी का नाम लेकर मनाया गया होगा तो मुझे नहीं मालूम, या मैं उसके लिए दावा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 2 डे आम हैं। एक जुमला आपकी नजर करूंगा, 2 डे आम, एक अली डे और एक हुसैन डे, बाकी कोई डे है ही नहीं, कोई डे नहीं है। और मैं जुमला बदले देता हूं, या यूं कहूं कि यही 2 डे ऐसे हैं जो सब डे पर भारी हैं। देखिए हम लोग अपने लफ्जों में बात करते हैं, दूसरी अपनी लफ्जों में बात करते हैं ना, वो उनके लफ्ज है, हम अपनी लफ्ज बताएं। 2 डे, इन्हीं दोनों की बात होती है, एक मौलाए कायनात का डे और एक इमाम हुसैन का डे। कुछ समझ में आया आपकी बात? इन 2 में सब मुत्तहिद हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं। बस मैं अपने लफ्जों में कहना चाह रहा हूं कि याद रखो, 2 चीजों को मजबूती से थामे रहो। अली डे यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हुसैन डे यानी अज़ादारी मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहो। अगर विलायत मौला और आजादारी मजलूम करबला ये दोनों मिल गई तो फिर याद रखो, कुछ मिले या न मिले इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन जन्नत तक पहुंचने की गारंटी लेता हूं। दोनों चीजें। और अब एक इशारा करूंगा, बाकी बात को आगे बढ़ा दूंगा। ये दोनों तुमको मिले कहां से? ये 2 जो शिक़ें निकली हैं, एक विलायत की है और एक आजादारी की है। ये दोनों चीजें जो है ये पाओगे कहां से तुम? ये तुम्हें कौन बताएगा? ये कहां से तुमको मिलेंगी? ये कहां से तुम्हारी समझ तक आएंगी? याद रखो, अगर इन दोनों को मोहतरम अंदाज से तुमको कबूल करना है तो जिंदगी में नहीं पा सकते, मगर उस वक्त तुमको मिल जाएंगी जब मरजइयत का सहारा होगा। अगर एहतराम मरजइयत हो, अगर मरजइयत तुम्हारे पास हो तो तुम्हें विलायत भी मिलेगी
اور عزاداری بھی ملے گی، کیونکہ یاد رکھو اگر یہ دونوں پروان چڑھیں گی تو مرجعیت کے سائے میں پروان چڑھیں گی، بغیر مرجعیت کے پروان نہیں چڑھ سکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ لہذا دو باتیں بھی میں نے کہی تھی، ایک ولایت کو لو، ایک عزاداری کو لو، اور اب اس سے پہلے ایک بات لے آیا میں، اور وہ کیا ہے؟ اگر ان دونوں کو چاہیے ہے تو پھر مراجع کرام کا احترام کرنا سیکھو۔ اگر مرجعیت کا احترام ہوگا تو پھر ولایت بھی پروان چڑھے گی اور عزاداری بھی پروان۔ اور اگر تم نے مرجعیت کا احترام نہیں کیا تو یاد رکھو پھر تم دین کے کسی مرحلے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ نائب ضروری ہے، نائب ضروری ہے۔ ہر جگہ بنفس نفیس خود پہنچ جانا یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر پہنچ جانا ہوتا تو جناب مسلم کو نہ بھیج کر امام حسین خود پہنچ جاتے۔ انہوں نے اپنا نائب بنا کر جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا۔ کون؟ امام حسین کے نائب بن کے گئے تھے جناب مسلم ابن عقیل۔ کیا عظمت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے گا وہی اسلامی اقدار جو کربلا سے لے کر چل رہا ہوں، لے کر دیکھیے گا کس انداز سے جب جناب مسلم کو بلایا اور کوفے والوں سے خط آ رہے کہ امام حسین سے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، تشریف لے آئیے، مکے میں پہنچے ہوئے اور قطعوں کا انبار لگا ہوا ہے، تو پھر جانتے تھے، دیکھیے فریضہ امامت کے منصب کی سمجھیے، آپ جانتے تھے کوفے والے کیسے ہیں۔ بابا کو انہوں نے شہید کیا، بھائی کے نیچے سے مسلح انہوں نے کھینچا، سب معلوم تھا امام حسین کو۔ نہ بھیجتے جناب مسلم کو، نہیں، تقاضائے امامت یہ تھا کہ ان کی حجت کو تمام کیا جائے اور جناب مسلم کو نائب بنا کر وہاں بھیجا جائے اور کہا جائے جاؤ۔ اب انتخاب ہوا، نگاہ امامت نے منتخب کیا کس کو؟ جناب مسلم پہلوان تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، لیکن یاد رکھیے گا یہ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بہادر اور شجاع ہیں تو پھر علم کے میدان میں کچھ کمی ہے، نہیں۔ وہ تقوی، وہ علم، وہ شجاعت، وہ انداز، تمام چیزوں سے آراستہ جناب مسلم ابن عقیل کی ذات، ان کا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد ان سے کہا مسلم تم جاؤ، اور جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لے، ایک نامہ لکھ کے دیا کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اور جس نے جو بھی میری بیعت کرنا چاہتا ہے وہ مسلم کی بیعت کر لے۔ یہ نامہ لے کر پہنچے، اور اس نامے کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو پھر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ جناب مسلم نے دیکھا 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، 18,000 کوفی بیعت کر چکی ہیں۔ قلم و دعوات کو لیا، لکھنا شروع کیا۔ کبھی غلام اپنے آقا سے غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ جب میں یہ خط تحریر کر رہا ہوں اس وقت تک 18,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، لہذا آپ جیسے ہی میرا خط آپ کو ملے آپ تشریف لے آئیے، کوفے کی طرف آ جائیے۔ عزیزوں انداز دیکھیے، بنی ہاشم میں کون کون ہے؟ بنی ہاشم میں جناب محمد حنفیہ ہیں، بنی ہاشم میں جناب ابوالفضل عباس ہیں، بنی ہاشم میں جناب مسلم ابن عقیل کون ہے؟
کسی کو مدینے میں چھوڑا، کسی کو اپنے ساتھ کربلا کے لیے رکھا، اور کسی کو اپنا نائب بنا کر کوفے کی طرف بھیج دیا۔ جناب مسلم جب کوفے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہ انداز، وہاں کا جو گورنر تھا نعمان، اس نے فوراً یزید کو خط لکھا، کیا تمہیں کوفے کی چاہت نہیں ہے؟ کیا تم کوفے کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ تمہارا گورنر یہاں اس طریقے سے ڈھیلی کر رہا ہے اور مسلم کا قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بس جیسے ہی یہ خط یزید کو ملا، یزید نے فوراً ایک نامہ لکھا ابن زیاد کے نام، جو اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن تھا، کہ جیسے ہی تم کو میرا نامہ ملے تم فوراً کوفے کی طرف چلے جانا، اور وہاں کے گورنر کو معزول کر کے تم چارج کو لے لینا، کوفے کی گورنری کو۔ اور اس کے بعد ابن زیاد پہنچا، کس انداز میں؟ ڈر تھا اس کو کہ ایسا نہ ہو کہ میرا راستہ روکا جائے، میرے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تو جو تاریخ میں ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ کہ اس نے ایسا اپنا لباس پہنا کہ مظلوم کربلا سے شبیہ مشابہ ہونے لگا، اور جب وہ گزر رہا تھا تو لوگ اس کو سلام کر رہے تھے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اس طریقے سے وہ داخل ہوا کوفے کے اندر، اور اس کے بعد جب وہ دارالامارہ تک پہنچ گیا تو پھر اس نے اعلان کر دیا، سارے قبیلوں کے سرداروں کو بتا دیا کہ دیکھو، اگر کسی نے بھی مسلم کے ساتھ رعایت کی تو اس کو سزا ملے گی، وہ حکومت کے عتاب کا، حکومت کے ظلم کا نشانہ بنے گا۔ لہذا ہر ایک نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اور ادھر جناب مسلم ہانی کے گھر میں پہنچ چکے ہیں۔ ابن زیاد جناب ہانی کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد کیا ظلم کرتا ہے؟ چہرے پہ چھڑیاں مارتا ہے، چہرے سے خون جاری ہو جاتا ہے، قید کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جناب مختار کو قید کر لیا جاتا ہے۔ عزاداروں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم مغرب کی نماز 18,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں۔ عزاداروں، یہ دن وہ دن ہیں کہ جو مظلومیت کی، ان دنوں میں یہ احساس رکھیے گا کہ جو فرش عزا بچھی ہے وہ ان مظلوموں کے غم میں بچھی ہے کہ جن مظلوموں کا غم منایا نہ جا سکا۔ عزاداروں، جناب مسلم مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے، جب نماز میں گئے تو 30 آدمی تھے، اور جب نماز پڑھ کے مڑے تو 30 میں سے بھی کوئی نہ تھا۔ نکلے مسجد سے باہر، ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، چل رہے ہیں، کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ عزاداروں، ذرا تصور کرو، رونے کے لیے کافی ہے کہ مسلم جیسا شجاع و بہادر کس بے کسی کے عالم میں کوفے کی گلیوں میں، کیا مظلومی رہی جناب مسلم کی، جناب مسلم کی۔ کیا دیکھا؟ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھ گئے، پوچھا کون ہو؟ کہا پیاس، اگر پانی مل جائے تو بڑا بہتر ہوگا۔ پانی ملا، وہ خاتون پانی کا کاسا رکھنے اندر گئی، کٹورا اندر رکھنے گئی، پلٹ کے آئی، کیا دیکھی کہ جس کو پانی پلایا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ عزاداروں، اگر تصور اور احساس کر پائیے گا تو احساس کر لیجیے گا۔ میں نے کیا کہا؟ جناب مسلم بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، کیا عالم تھا۔ کون تھے جناب مسلم؟ جناب مسلم وہ تھے جو کوفے کے شہزادے رہے ہیں، جناب مسلم وہ تھے کہ جو لوگ، کوفے کے لوگ انہی مسلم کو بڑے ادب کے ساتھ جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ جناب مسلم وہ ہیں کہ سن 36 ہجری کے بعد جس بزم میں جناب مسلم ہوتے تھے، اس بزم میں لوگ بیٹھنا اپنے کو فخر سمجھتے تھے کہ میں اس بزم میں بیٹھا ہوں جہاں مسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جناب مسلم اس
बुढ़िया के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वो बुढ़िया वापस आई, पूछा तुम वापस क्यों नहीं गए? कहा कहाँ वापस जाऊं, कोई ठिकाना होता है, वापस वहां जाया जाता है, मेरा कौन सा ठिकाना? कहा तुम कौन हो? कहा मैं ही तो मुस्लिम इब्न अकील हूँ। बस जैसे ही ये जुमला सुना, वो बुढ़िया जिसका नाम तौआ था वो दरवाजे से अलग हट गई। कहे मौला मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझको माफ कर दीजिए। अजरुकुम अल्लाह। वो ज़ईफ़ा, वो खातून, वो दरवाजे से अलग हट गई। अहले बैत की चाहने वाली थी, दोस्त थी। पहुंची अंदर, जनाब मुस्लिम पहुंचे, उसने दस्तरखान को सजा दिया। दस्तरखान सजा हुआ है, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम दस्तरखान सजा हुआ है। इमाम जनाब मुस्लिम को दावत दी, आइए मौला कुछ नोश फरमा लीजिए। जनाब मुस्लिम ने उसको दुआ दी। दुआ खैर देने के बाद जनाब मुस्लिम मुसल्ले इबादत पे चले गए, इबादत में मशगूल हो गए। सुबह सादिक नमूदार हुई, जनाब मुस्लिम नमाज सुबह से फारिग हुए, कानों में घोड़ों की टापों की सदा आने लगी। जनाब मुस्लिम समझ गए कि दुश्मनों ने इस मोहतरमा की, इस ज़ईफ़ा के घर को घेर लिया है। जनाब मुस्लिम निकले और उसकी मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उसको दुआएं दी और उससे कहने लगी कि देखो मैं जब तुमसे कहूँ तुम दरवाज़ा खोल देना। अल्लाह अकबर। जनाब मुस्लिम नहीं चाहते थे। बाज़ रवायात में मिलता है कि दुश्मन उस ज़ईफ़ा के घर में घुस आए थे, जनाब मुस्लिम ने उनको हमला करके निकाला। और बाज़ रवायात के हिसाब से जनाब मुस्लिम ने चाहा कि हम खुद बाहर निकल जाएं, ऐसा न हो कि ये दुश्मन इस घर के अंदर आ जाएं और मोहतरमा उस खातून की बेपर्दगी हो। लिहाजा जनाब मुस्लिम निकले। हाँ अज़ादारों, बनी हाशिम का शेर किस तरीके से निकला, हाथ में तलवार है, दुश्मनों को वासिल जहन्नम कर रहे हैं। कितने आदमी थे? 60-70 आदमियों का लश्कर लेकर आया था। इब्न ज़ियाद ने 60-70 आदमी भेजे थे, कहा जाओ मुस्लिम को गिरफ्तार कर लाओ। लेकिन बनी हाशिम का शेर था, इसके सामने 60-70 की क्या बिसात थी, वासिल जहन्नम पहुंचा रहे हैं। इधर अलमदार लश्कर ने इब्न ज़ियाद के पास कासिद को भेजा, क्या मुझको और मदद चाहिए है, और कुमक चाहिए है। उधर से इब्न ज़ियाद ने कहा एक को गिरफ्तार करने के लिए ये 60-70 नाकाफी थे। अब मुअर्रिखीन ने लिखा और 5000 तक की रवायत मिलती है कि 5000 फौजी भेजे गए एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए, एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, बस यहीं से तो बात समझ में आती है कि जब एक बनी हाशिम का शेर इनके काबू में ना आया, इसीलिए इब्न ज़ियाद ने करबला के मैदान में 18 बनी हाशिम के मुकाबले लाखों की फौज भेजी थी कि जब एक शेर काबू में नहीं आ रहा था तो वहाँ तो हुसैन भी है, अली अकबर भी है, अब्बास भी है। हाँ ने इमाम मज़लूम आए, दुश्मन सामने आए, मध्य मुकाबिल आए, आने के बाद हमला कर रहे हैं, दुश्मनों को पसपा किया। और 2-3 मरहले हैं मुस्लिम की मज़लूमियत के, उनको आपके सामने बयान करना है। मैं चाहता हूँ कि जनाबे मुस्लिम की मज़लूमी के ऊपर आप बहादुर थे, शुजा थे। मैंने क्या कहा आपसे, खुद इमाम ने फरमाया शहादत हमारी मीरास, बच्चे तक शहीद होने के लिए आवादा, शहादत पे नहीं मजलूमियत पे रोई है। आप कहेंगे मजलूमी क्या थी? अज़ादारों, करबला की जंग और कूफे की जंग दोनों में बड़ा फर्क है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं। करबला की जंग वो जंग थी जहां हर एक की निगाह इमाम हुसैन के ऊपर थी। हमारा मौला मौजूद है, आका मौजूद है, दोस्त मौजूद है, बनी हाशिम मौजूद है, अब्बास मौजूद है। लेकिन अज़ादारों, करबला की जंग वो जंग थी कि जहां तन्हा मुस्लिम थे, तन्हा मुस्लिम थे। अरे करबला में कितना हमला हुआ, किधर किधर से हमला हुआ। अगर बहुत कहिएगा तो यही तो कह सकते हैं कि कोई दाहिने से हमला करता था, कोई बाएं से हमला करता था, कोई सामने से हमला करता था, कोई पुष्ट से। लेकिन कूफा वो था कि
جہاں چاروں طرف سے حملہ تھا اور جلتی لکڑیاں سر پر پھینکی جا رہی تھی. اجرکم علی اللہ. یہ ہے کوفے کی جنگ اور وہ ہے کربلا کی جنگ. جناب مسلم بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. میدان میں کون سا میدان؟ گلیوں میں جنگ ہو رہی ہے. جب دشمن سمجھ گیا کہ اب جناب مسلم پر قابو پانا ممکن نہیں ہے تو پھر دشمن نے اپنی مکاری، اپنی عیاری اور دغا بازی کا سہارا لیا. ایک گڈھا کھودا گیا، اس میں کچھ گھاس پھوس بھری گئی. جناب مسلم یہ شیر تھا کس طریقے سے جنگ کر رہے تھے. شجاعت کے جوہر دکھاتے دکھاتے بس جیسے ہی اس گڈھے پر پہنچے فوراً گڈھے کے اندر داخل ہو گئے. چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. عزاداروں اب دشمنوں نے گھیرا. اب کوئی تیر و تلوار سے حملہ کرتا ہے، کوئی کچھ کر رہا، لیکن جناب مسلم کی تلوار ابھی بھی چل رہی تھی. ایک شخص آیا کہتا ہے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں. بس جیسے یہ جملہ سنا سارے مکار دغاباز یزیدی کہنے لگے ہاں ہاں امان ہے. جناب مسلم نے تلوار کو گردن میں ٹانگا، ہاتھ بڑھا دیا. ظالموں نے مسلم کو اس گڑھے سے نکالا. بس عزاداروں اب ارباب مقاتل نے لکھا ارے کیا کیا ہوا کہ ایک خچر پہ بٹھالا گیا. عزاداروں یہ بنی ہاشم کا شیر دارالامارہ تک پہنچے. پانی کی سبیل دیکھی، چاہتے تھے پانی پی لے، لیکن جیسے ہی پانی کے لیے کاسے کو دہن تک لے گئے، جو دانت زخمی تھے، ہونٹ کٹا تھا، اس کا خون گر گیا. پانی کو ہٹا دیا، پھر پانی ملا، پھر پانی ہٹایا. میں کہتا ہوں یہ مسلم کی وفاداری تھی. اے مولا اگر آپ پیاسے جائیں گے تو میں کیوں کر سیراب جاؤں. اجرکم علی اللہ. بس عزاداران امام مظلوم یہ پرسہ دینے کے لیے ہم جمع ہو گئے. ہم جمع ہو گئے. کل شب میں جب آسمان پہ محرم کا چاند نظر آیا، چاند نظر آیا، سچ بتاؤ ہر ایک کا دل بیٹھنے لگا. یہ چاند وہ چاند تھا کہ ہر ایک کا دل مغموم ہونے لگا. ارے یہی تو وہ چاند تھا جب جناب زینب نے دیکھا. اے بھیا یہ مہینہ شروع ہو گیا، میرا دل بیٹھا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزاداروں انشاءاللہ دعا کیجئے. آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنی اپنی منت مرادیں مانتے ہیں، مانیے گا. لیکن عزاداروں ایک بات کہہ دیتا ہوں، جب آنکھوں میں آنسو ہو تو دعا مانگیے. بی بی سے بی بی ضرور دعا پوری کرتی ہے. جب غم حسین میں آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ساری دعائیں مانگیے گا، مولا بی بی قبول کرے گی. لیکن ایک دعا اور بھی مانگیے گا. وہ دعا یہ مانگیے گا اے بی بی ہم کو عزاداری کرنے کی توفیق عطا کر. اے بی بی ہمیں قوت دے، ہم آپ کے لال پہ آنسو بہا سکیں. اجرکم علی اللہ. حضرو بس عزاداران معلوم دعا کیجئے گا، دعا کرتے رہیے گا مستقل کہ بی بی ہم آپ کے لال کا غم منا سکیں، بی بی ہم آپ کے لال کے غم میں آنسو بہا سکیں، بی بی ہم عزادار بن سکیں. ہاں عزاداران امام مظلوم کس طریقے سے جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ میں لایا گیا. ابن زیاد سامنے بیٹھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا تو نے خلیفہ کو سلام نہیں کیا. ایک دفعہ جناب مسلم مخاطب ہوئے، کہنے لگے یہ نہیں میرے آقا حسین ہیں. ایک دفعہ رخ کیا جدھر مظلوم کربلا تھے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بس ابن زیاد تلملا گیا اور اس نے کہا بلاؤ اس شخص کو.
کہ جس کو مسلم نے زخمی کیا ہے، آیا بکیر نامی شخص تھا، آیا کہا تم ان کو لے جا کر قتل کرو، کہا دارالعمارہ کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں سر و تن میں جدائی کر کے پھینک دینا۔ عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل نے ایک جملہ کہا یقینی طور کے اوپر ہر ظلم کی ابتدا تیرے یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد دربار میں نظر کی اور نظر کرنے کے بعد پسر سعد سے کہا، اے پسر سعد، سن تجھ سے وصیت کرتا ہوں کہ میرا گھوڑا بیچ دینا، میرے قرضوں کو ادا کر دینا، میری لاش کو دفن کر دینا، اور ایک وصیت پہ ضرور عمل کرنا۔ پوچھا وہ کون سی وصیت ہے؟ کہا وہ وصیت یہ ہے کہ میں نے آقا کو خط لکھا ہے کہ آپ کوفے آ جائیے، تم خبر دے دینا کہ مولا مسلم قتل کر شہید کر دیے گئے، آپ کوفے کی طرف سے نہ، کوفے کی طرف نہ۔ بس عزاداران امام مظلوم جناب مسلم، بس ایک دو دقیقے مصائب کے بچے، رو لیجئے گا، پرسہ دیجئے گا اور آنکھوں کو سوکھنے نہ دیجئے گا، دوسری مجلس تک ان آنکھوں میں آنسو لے کر جائیے گا۔ عزاداران امام مظلوم جناب مسلم چھت دارالعمارہ کی چھت پر لے گیا، اس کے بعد کیا ظلم ہوا، ایک وار اس نے کیا جو خالی کیا، دوسرا وار جو ہوا سر و تن میں جدائی ہوئی، لاشے کو زمین میں پھینک دیا۔ ادھر امام حسین مضطرب ہو گئے، مظلوم کربلا بے قرار، اے بھیا پاس اجرکم، بس عزادارو مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ جناب عباس کو بلایا، کہا عباس، امام حسین نے کہا عباس کوئی مسلم کی خیریت نہیں ملی، کوئی مسلم کی خیریت نہیں ملی۔ جناب عباس اس بات کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب امام حسین کہتے ہیں زبالہ کی منزل ہے، کہتے ہیں دیکھو کوفے کی طرف سے وہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کو بلا کر لے کے آؤ۔ وہ بلایا گیا، پوچھا بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا تم کوفے سے آ رہے ہو؟ بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی، ایک دقیقہ مصائب کا بچا، بس ایک دقیقہ۔ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے مولا۔ کہا دیکھو کوفے سے جب چلے تھے وہاں میرا بھائی مسلم ابن عقیل ہے، اس کی تم کوئی خیریت بتا سکتے ہو؟ بس جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پوچھا تم روتے کاہے کے لیے ہو؟ کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا مسلم شہید ہو گئے، کوفے کے بچے مسلم کی لاش کے پیر میں رسی باندھے کوفے کی گلیوں میں۔ بس جیسے امام حسین نے جملہ سنا آواز بلند کی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، پرزہ دے دیجئے، مجلس مکمل ہو گئی۔ حسین نے آنسوؤں کو سمیٹا، آنسوؤں کو روکا، آئے جناب زینب کی محمل کے پاس آئے، بس ایک جملہ بچا ہے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں وہ جملہ کیا ہے؟ عزادارو وہ جملہ بھی معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ آنے کے بعد جناب زینب سے کہتے ہیں زینب مسلم کی یتیم بچی کو لانا۔ بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی، مسلم کی یتیم بچی کو لانا۔ یتیم مسلم کو لیا، اپنے زانوں پر بٹھایا، اب جو سر پہ ہاتھ پھیرا، بچی نے چچا کے چہرے کو دیکھا، کہے چچا جان میرے بابا کی خیر، اے بیٹی تمہارا بابا مارا گیا۔ عزادارو کاش کوئی سکینہ کو اسی طریقے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون